ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کہاں؟ وہ محل کے اندر، اور پڑھتے پڑھتے آیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اپنے وزیر خاص مشیر خاص سے کہہ دیا میاں اللہ اکبر، میں تو دنیا داری میں تخت و تاج میں لگا ہوا ہوں، اللہ تو کہہ رہا ہے لوگوں اٹھو جو ایمان لائے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے کون ہے بھائی؟ مشیر بھی بڑا لالچی نہیں تھا، اللہ والا تھا، کہنے لگا ہاں میں سچوں کو جانتا ہوں، تیرے محل کے پچھواڑے میں ایک کچا سا مکان ہے جس کے اندر ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ اکبر، قرآن نماز سجدوں کے علاوہ سے کوئی کام کوئی نہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ان سے مجھے ملاقات کا وقت چاہیے۔ اگر میرے پاس میرے ایم پی اے صاحب کی طرف سے پیغام آئے کہ حضرت ایم پی اے صاحب یاد کر رہے تھے، میں کہتا یار 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، ذرا خط بھی بنوا لوں اور ذرا جوڑا بستری کروا لوں، اور جوتا چل میرا نہیں کسی اور کے لے لوں، جوتا میرا نہیں کسی اور کا، ساری تیاری کرتے نا۔ اللہ والے بھی اس وقت اللہ والے ہوا کرتے تھے، میرے جیسے ڈھونکی ہوا کرتے تھے، یہ اللہ والے بیٹھے آپ کے سامنے، ان کے چہرے ان کے کردار کو دیکھ اللہ یاد ہے۔ فرمایا فقیروں کی مجلس میں امیروں کا کیا کام ہے؟ اور اللہ اکبر، تخت پر بیٹھنے والے بیٹھ کر فیصلے کرنے والوں کا مصلی کے اوپر بیٹھ کر رونے والوں کے ساتھ آج کیا واسطہ پڑ گیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی مہربانی، بادشاہ وقت ہے، خلیفہ ہے، دنیا پر حکومت کرتا ہے، آپ اسے اپنے پاس تھوڑی دیر بلا لیں۔ فرمایا پھر میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، شاہی لباس میں نہیں آئے گا، شاہی دستے میں نہیں آئے گا، جو عام آدمی گلی کا غریب لباس پہنتا ہے اس لباس کے اندر آئے گا۔ دوسری میری شرط یہ ہے اللہ ونی، دن کے اجالے میں نہیں آئے گا، رات کے اندھیرے میں آئے گا، حتیٰ کہ جب میری خانقاہ میرے آستان میں میرے گھر کے اندر آئے گا میں اپنے گھر کا چراغ بجھا دوں گا تاکہ وہ اپنی شخصیت سے مجھے متاثر نہ کر دے، اور حق بات کہنے میں مجھے اس کی شخصیت اس کے مال کا ڈر نہ آ جائے۔ تیسری بات یہ اللہ اکبر، اکیلا آئے اور تھوڑی دیر بیٹھے گا واپس چلا جائے گا، شاہی لباس نہیں پہننا، رات کے اندھیرے میں آنا، اور جب آئے گا گھر کا چراغ وہ کر دیا جائے گا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ساری باتیں منظور ہیں۔ رات کے وقت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں نہیں کہا حضرت آپ میرے دولت خانے پر آ گئے، فقیر خانے پر آ گئے، میرے پاس بیٹھے بٹھانے کی جگہ کوئی نہیں، معذرت کے ساتھ حضرت میں تو چاہتا تھا بلکہ آپ کی آنکھوں نیچے بٹھاتا، کوئی ایسی بات نہ کی، نمود و نمائش نہ کی، یوں کر کے ہاتھ میں لیا اور یہاں اوپر سے ہاتھ کا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا ماس پکڑ لیا اور یوں کر کے مروڑا، کہنے لگے کتنا خوبصورت ہاتھ ہے جسے قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہنے لگے اللہ والے یہ کون سا انجیکشن لگا دیا، آج تو مان حکومت کے بلبوتے پہ یہ کام بھول گئے۔ فرمایا جہاں بیٹھ کر جس کی تلاش میں تو لگا ہوا ہے وہ وہاں نہیں ملتا، چٹائیوں پر مصلی پر ماتھا رگڑنے سے ملتا ہے۔ یقین جانو ایک اللہ والے کی محبت بری بات کا ایسا اثر ہوا، پھر وہی ہارون تھا جو تخت پہ بیٹھ کے فیصلے کیا کرتا تھا، وہ راتوں کو مصلی پہ لوگوں کو روتا ہوا نظر آنے لگا ہے۔ ان سے بھی درخواست کریں گے، مجھ سے بھی 2-4 چلو 1000 ان سے کہیں گے، 2-4 میرے سے بھی کہیں گے حضرت دعا فرما دو، حضرت دعا فرما دو، حضرت دعا فرما دو۔ کس چیز کی؟ میں بھی پوچھوں گا کس چیز کی؟ اگر کوئی ہاتھ میں پکڑا دے گا تو 2-4 القاب کچھ اور کہہ دوں گا، ورنہ ایک دعا پر کہوں گا بھائی ٹھیک ہے دعا کر دی، مزاج دیکھوں گا نا اس کا۔ حضرت تاج محمود امروٹھی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، مسجد کے مؤذن صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا اور کہنے لگا حضرت رات کا وقت ہے، پردیسیوں میں نے رات یہاں رہنا ہے۔ فرمایا میاں خانقاہ میں رہنے کی اجازت نہیں، میاں تجھے مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں، سامنے میرا مکان ہے، میری بیٹھک ہے، یہاں جا کے رات گزار لے۔ اس نے کہا نہ جانوں میں تجھے، نہ تو مجھے جانے، نہ میں اپنا نہ تو میرا اپنا، اللہ میرا میں اللہ کا، مجھے اللہ کے گھر میں رہنے دے۔ کہنا نہ یہ سجدہ اور عبادت کی جگہ ہے، رہائش ملے گی، کھانا ملے گا، نرم بستر ملے گا، پانی دودھ ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو اللہ کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا تو میں تیرے گھر میں بھی کوئی نہیں رہوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔
مسجد کی گلی سے باہر نکلا، سٹاپ کی طرف جا، بیل گاڑی اونٹ گاڑی ملا کرتی تھی، جا کے بیٹھ گیا، دماغ پہ زور پڑا، کہنے کا پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ والے نے مجھے کیوں مسجد میں رہنے نہ دیا، جا کے دیکھوں تو سوئی کیا راز کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی مسجد کی دیواریں تھی، دروازہ بھی پھٹا ہوا تھا، اور رات کے اندھیرے میں گیا اور یوں جا کے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا، نہ سو رہا تھا، نہ کھا رہا تھا، نہ پی رہا تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ 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 کی جو ضربیں لگ رہی تھی، منہ اس کے ہونٹوں سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی، آسمان کی بلندیوں کے اوپر جا رہی تھی، کہنے کو یہ راز ہے جو اللہ کا بندہ میرے سے چھپا رہا تھا۔ ساری رات اللہ کے ذکر کے اس کے نور کے جلووں کے مزے لیتا رہا، صبح جب فجر کے لیے مسجد کا دروازہ کھلا، مسجد میں جا کے بیٹھ گیا اور بڑی بڑی سوالیاں آنکھوں کے اشارے سے اسے دیکھے، اللہ والے پریشان ہو گئے، یہ ناراض ہو کے گیا تھا، یہ کیوں دروازے بڑھا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے، دعا ہو گئی، مولوی صاحب اپنے گھر کو چلنے لگے، یہ مہمان اپنے گھر کو چلنے لگا، حضرت جی آ جاؤ، مجھے پتہ لگ گیا جو راز آپ پہ کھلا تھا میرے پہ بند کرنا چاہ رہے تھے، وہ راز مجھے نظر آ گیا۔ کا کیا ہوا؟ رات میں نے تیرے اللہ سے ملاقاتوں کے سارے جلوے دیکھ لیے، میں نے اللہ سے ملاقاتوں کی سارے بہاری دیکھ لی، اب میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری دعا نہیں کرے گا، ورنہ میں تیرا راز جو تو پوشیدہ رکھ رہا ہے سارا مخلوق میں محلے میں جا کے کھول دوں گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے نا نا، اس عبادت کا اس محنت کا مجھے پتا ہے، میرے اللہ کو پتا۔ کہنے لگے میاں پھر میرے لیے دعا کر دے۔ اچھا دعا کرا لے گا، میرے جیسا ہوتا اللہ تجھے حج کرا دے، میرے جیسا ہوتا اللہ کہتا اللہ تجھے 4 بچے دے دے، اللہ تجھے اپنا مکان دے دے۔ اللہ اکبر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے دور اندیشی سے دیکھتے ہیں، قریب کی نگاہ سے دور تک دیکھتے ہیں، یوں کر کے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کو کہہ رہی ہے، مجھے کہہ رہا ہے دعا کرا دے، اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ اسے بڑا یقین ہے، اللہ چل اس کے لیے دعا قبول کر لے، اللہ اسے تو بہترین انسان بنا دے۔ اگر بزرگوں سستیاں دعا نہیں لینیاں، مجھے یہ بات کوئی دعا دو، اے اللہ اس کو انسان بنا دے۔ جب 4-5 مرتبہ کہا نا، میں نے کہا بابا تو پھر چڑھی تے بھی ہیں، میں تیری تھوڑی تعریف کرتی کہ تو تے اب تو چادر بار ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انسان نہیں ہوں، دانت ہے، ہاتھ ہے، ناک ہے، کان ہے، پیر ہے، میں انسان ہوں۔ فرمایا اس کو انسان کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہوندہ کہڑا ہے؟ اللہ اکبر کا تیری انسانیت دکھاؤں۔ ہاتھ پکڑا، اٹھا کر مسجد کے دروازے پہ لے گئے، اس کے سر پہ جو کپڑا تھا اتار دیا، اپنے سر پہ جو ٹوپی تھی اس کے سر پہ رکھ دی، اور گردن سے پکڑ کر باہر کو کر دیا۔ کوئی دودھ لینے، کوئی چائے لینے، کوئی پاپے لینے نکلا تھا، جب باہر دیکھا دھاڑے مار مار کے دروازے کی چوکھٹ پہ گر گیا، کہنے لگا فقیرہ دعا کر انسان بنا۔ اب خود گزر گیا۔ اللہ والے جن کو انسان کہتا تھا انسان نظر آئے۔ رب اکبر کی قسم، یہ کیا میں اپنے بغلا پن کے اندر، بولے پن کے اندر میں جس کو انسان سمجھتا تھا، اللہ اکبر میں نے مسجد سے منہ باہر نکال کے دیکھا، مجھے دھڑکا انسان نظر آیا، شکل کا کوئی کتا نظر آیا، کوئی بلا نظر آیا۔ کہنے لگا میں نے اپنے پہ نظر ڈالی، جب میں نے اپنے آپ پہ دیکھا تو میرا جسم انسانوں والا اور چہرہ میرا گیدڑ والا نظر آیا۔ میں اللہ والے کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے کہا اللہ والے یہ انسان نہیں تو کیا؟ اور انسان کون ہوتا ہے؟ کہ یہ انسان ہے، انہیں خدا کا پتہ نہیں، مصطفیٰ کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، انسانیت کا پتہ نہیں، خونخوار بھیڑیے 5 وقت کی اذان سن کے اللہ کے گھر میں نہیں آتے، سالہ سال گھروں کے اندر قرآن پڑھا رہتا ہے، پڑھ کے نہیں دیکھتے، اللہ کا ذکر انگلی کے کوڑے پہ نہیں کرتے، ماشاءاللہ الحمدللہ نہیں کہتے، بات بات پہ خدا کا کھا کر پی کر اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ پتہ ہے ایسے لوگوں کو تم انسان کہتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، جو لوگ میرے کھا کر بھی مجھے نہیں پہچانتے، میرے بن کے بھی میرے نہیں بنتے، فرمایا وہ تمہیں انسان نظر آئیں گے، میری نظروں میں وہ کتوں سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، کتا تو دور کی بات، سور بدترین جانور، پلید جانور ہے۔ فرمایا جو میرے گھر سے دور ہو، جو سجدے کرنے سے قاصر ہو جائے، جو میں اللہ کو مان کر بھی میری عبادت نہیں کرتا، تمہیں وہ انسان نظر آتا ہے، اللہ اپنے خزانوں میں اسے سور کہنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں ہے۔ کبھی بھائی بھائی کو مارتا ہے، یہ انسانوں والے کام ہے۔ اکلوتا بھائی 4 بہنوں کو عدالت کے اندر لے کے کھڑا ہے، یہ کوئی انسانوں والے کام ہے۔ 5 بچوں کی ماں لوگوں کے زکاتیں مانگ رہی ہے، انسانوں والے کام ہے۔ کس منہ سے لکھواتے ہو ماں ٹھڑیاں چھاواں؟ کن ہونٹوں کو ہلا کے پڑھتے ہو؟
باپ سرا دے تاج ہوندے، تمہیں کس بے وقوف نے کہہ دیا یہ تاج ہے یہ ٹھنڈیاں چھاواں ہیں، آج اپنے گھر چلے جانا، جب تمہاری بیوی کے روٹی کھا لی سی کہ لے کے آواں، اور نہیں الحمدللہ بھائی خالد والے نے خیرات دا اہتمام کیتا سی رج گیا اور تھوڑی جی تے کھا لو، میں تہاڈے لئی اے بنایا سی، تہاڈی بیٹی نے تہاڈے لئی اے بنایا سی، اچھا پھر لیا دے، اتنا بڑا تشتا جائے گا، اتنی بڑی ٹرے آ جائے گی، چٹنی علیحدہ، میرے عزیزو ٹکیاں علیحدہ، جتنے لوگ 8-10 کھانے پشو بات سمیت آ جائیں گے، صرف ہاتھ دھونے کے بہانے تیری بیوی کو تیرے بچوں کو پتہ لگے، اٹھ کے 7 والے کمرے میں چلا جا اور ماں کی چنگیری اور ٹوٹی ہوئی کٹوری میں دیکھ جو میرے دسترخوان کے اوپر آیا، یہ میری بیوی نے میری ماں کے لیے بھی دسترخوان بچھایا تھا، پھر تو ماں ٹھنڈیاں چھاواں، ورنہ خدا کی قسم ڈر ان دیواروں کے پار سے تیری ماں کی آہ نکل گئی تو اللہ بیڑا غرق کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ تجھے یاروں کے بیٹھک میں ابا پسند نہیں آتا، اللہ کو نماز کی حالت میں پسند آتا ہے، تجھے بیوی کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کے ماں اچھی نہیں لگتی، اللہ کو تیار میں اچھی لگتی ہے، فرمایا عبد الحنان کیوں نہ ہو، پیر طریقت بن جا، رہبر شریعت بن جا، نقشبندی قادری چشتیہ ویسی سہروردی رفاعی کیوں نہ ہو، خبردار میرا نبی کیوں نہ ہو، جب تک نماز میں تیار کی حالت میں ربنا اغفر لی نہیں پڑے گا، میں اللہ تجھے نماز کو پھیرنے نماز کے اندر سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ماں باپ کا وہ ہوگا جو اللہ نے نماز کے اندر رکھ دیا، میرے بابو زانی کو معافی مل جائے گی، شرابی کو معافی مل جائے گی، اللہ اکبر، بڑے سے بڑے گناہگار کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن دو چیزوں پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں، فرمایا کچھ بھی کر لے معافی نہیں دوں گا، پہلی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، خبردار نہ کھڑی نہ پڑی نہ اٹھی نہ بیٹھی نہ زندہ نہ مردہ، نہ لکڑی نہ لوہا نہ درخت نہ کوئی پتا، خبردار نہ کوئی پیر نہ فقیر میرے ساتھ لا کے نہ کھڑا کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سب کچھ معاف کر دوں گا، میرے ساتھ کسی نے شریک کر دیا 7 سمندر نہا کے بھی آ جائے اس کو معاف کو ہی کروں گا۔ مکے کے سردار آ گئے، ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ کہیں گے، ساریاں اپنی منا دو ساڑی کے منو، آپ نے فرمایا کیا یہ بیت اللہ یہ بت باڑا بس یہاں سے طواف کر کے یہاں آ جایا کرو، بوے دے کھڑے ہو کے چھاتی مار لیا کرو، بس وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے سورج جہاں کے لیا کرو، اتنے میں راضی ہیں، یا پاس آ کے سیلفی بنا لیا کرو، یہ پاس آ کے کھڑے کے یوں کر دیا کرو، اللہ اکبر۔ منشا تو تھی اگر اتنی سی بات سے یہ کلمہ پڑھ لیں، اتنی سی بات سے پورا کفر اسلام میں تبدیل ہو جائے، سودا سستا ہے، دل کے اندر آنے سے پہلے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور میرا حبیب کیا جو اللہ کی وحی آتی ہے، کیا میرا حبیب اس کے اندر آپ کو تسلیاں نہیں دی، جو پیغام آپ سے پہلے آیا وہ پیغام آپ کو دیا۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسے سجدے کہ جس سجدے کروانے کے لیے میرا نبی تیرے معیار کو جھکنا پڑے، میرا نبی تجھے میرے دشمنوں کے سامنے آ کے کھڑا ہونا پڑے، میرا نبی تیرے دشمنوں کا میرے دشمنوں کے دروازے پر جانا پڑے۔ ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر ہمارا فیصلہ سنو، لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین، اگر آپ جانے ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن جانے سے پہلے جو ہم نے ختم نبوت کا تاج تیرے سر پر سجایا وہ اتار کے ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر سارے نبیوں کا سردار کسی کے کرسمس ڈے میں کسی کی ہولی میں شامل نہیں ہو سکتا تو ہمارے حکمران تجھے کس نے جانے کے لیے کہہ دیا؟ یا تو تجھے عقیدہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کوئی نہیں، ورنہ جو تو کام کر رہا ہے خدا پاک کی قسم حکمران غلطی کر رہا ہے، سزا عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ جو توشہ ڈانس ہے شاہی چیزیں میں نے چوری کی، الزام لگانے والا بھی برابر کا چور ہے، چوری کرنے والا پتہ نہیں کس نے کی یا نہیں کی، لڑے وہاں پر۔ اچھا میری ایک بات بتاؤ، رزق کا مسئلہ حل کرنے والا کون؟ اللہ۔ زور سے ذرا اللہ۔ کون ہے بھائی؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر کون ہے؟ اللہ۔ اگر دن میں 4-5 مرتبہ دکان پہ مکان میں بیٹھ کے کر دیا کرو، ناراضگی ساری ختم ہو جائے گی۔
بس بدنصیب یہ تو مسجد کی باؤنڈری میں یاد آتا ہے، مکان دکان پہ رکھ بیٹھے میرا ہے میرا، اللہ کہتے کچھ بھی دے گا نہیں، سارا ہی میرا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم، تیرا ہے ہی کیا؟ مولوی صاحب کی کریے شوق دا مول کوئی نہیں، بڑے 4 دن کی دنیا ہے پھر کر لیں گے توبہ، بڑا غفور رحیم ہے۔ شوق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کٹنگ کرنے کا شوق ہے، شوق ہے کپڑوں کا شوق ہے، گھر بنانے کا شوق ہے، جو بھی ٹون کٹتا ہے پتہ نہیں کس پاگل کے بچے نے مت دے دی کہ اس ٹون کے بعد جانوروں کی مورتیاں بنا کے کھڑی کر دیتا ہے۔ اور رحمت عالم نے فرمایا جہاں مورتی آ جائے وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا ہے۔ اللہ رکھنی پڑی سارے ٹونوں کے اوپر، دیوالی ہو گئے، قسطوں پر پلاٹ دینے والے بھی بھاگ گئے، پہلے بھی 4 حقوں کے تربی کریں، آنے کوئی نہیں برکت۔ اگر نبی کے خلاف کام کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کریں گے، بے شک مدینے میں رہے خدا کی قسم تب بھی خسارے میں جائیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ سے ڈر کے کام کریں گے، شیلی والے کے اندر بھی آئیں گے، اللہ کامیاب فرمائیں گے۔ یہ مت دو، رزق کا مسئلہ حل کون کرے گا؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ سرخرویاں دینے والا کون؟ مال دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ امر دینے والا کون؟ پھر ہم پاگل نہیں تو جو سارے مسئلے اللہ نے حل کرنے ہیں وہ مسئلے حکومتوں سے طلب کر رہے ہیں، سارے مسئلے حل کرو، سارے مسئلے حل کرو، جاؤ جاؤ جاؤ، جن کو تم نے لاکھ لاکھ رپورٹ دے کر کامیاب کیا، خدا کی قسم انہیں تو رات کو نیند بھی نہیں آتی، کیپوٹین زبان کے نیچے رکھنے والی گولی اور بلڈ پریشر کی گولی میرے عزیزو ہر وقت ان کی جیب میں ہوتی ہے۔ جو اپنا بلڈ پریشر لیول پر نہیں لا سکتا وہ تیرا میرا بلڈ پریشر کیسے لیول پہ لائے گا؟ جو اپنے اقتدار کی 4 کرسی کے پائے بچانے کے لیے رات کو سوتا نہیں ہو، تیری میری زندگی میں سکون کہاں سے لائے گا؟ ہاں یا کمبوا نے فیصلہ کر لیا، باجوہ نے فیصلہ کر لیا، رائیوں نے فیصلہ کر لیا، ملکوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایٹ کی چوری آئے گا، چودھری بھی کہتے ایٹ کی چوری آئے گا، رات کی چوری ہے، ایٹ کی چوری آئے گا، سارے انکار کر دیو، بس تسی میرا اشارہ کر دیو، ووٹ انہوں دا مانگے جنہوں حاجی صاحب کھڑ گئے، حاجی صاحب کہتے حاجی صاحب بارشاں دے میں ساڈے گٹر کو بول دینے ایدہ تے مسئلہ حل کرو نا، اچھا 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 حاجی صاحب ذرا نالیاں دے کنارے بنا دیو، اچھا حاجی صاحب ذرا پانی دا بارہ ساڈے کٹا دیو، یار تو چلے جاؤ گے تانوں آکھے مہربانی یار کی کر دے وے، یہ ہماری حیثیت ہے۔ لائٹ چلے گئی، بڑے کا فکر نہ کرو انشاءاللہ تعالی، اسے ایک دم منتخب کرو، میں تمہاری نالی بنواؤں گا۔ کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کی مہربانی ہے، یہاں اس کونے پر ہمیں ایک ایسا ادارہ بنا کے دو جس ادارے میں عالم بھی بن جائے، ڈاکٹر بھی بن جائے، جس ادارے میں شاہدار بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے۔ میری بچیاں کالج پڑھنے کے لیے دوسرے شہر میں جاتی ہیں، میری بچیاں عالم بننے کے لیے کہاں اعلیٰ معیار لینے کے لیے آتی ہیں، ہمیں ایک ایسی یونیورسٹی بنا کے دو، اللہ اکبر، کہ یہاں کلمہ پڑھنے والا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننا چاہے تو اس عشق کے اندر عاشق بھی بن جائے اور امت کا مسیحا بھی بن جائے۔ لیکن ہماری تو غلط سوچیں ہیں، پتہ نہیں ان سوچوں پہ کس نے پردے ڈال دیے اور ان سوچوں پر کس کی محنت ہوئی، جس نے ہماری عقل کو بھی عقل کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا، ہماری نسل کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ سوچیں ہماری تھی۔ ابھی عید رمضان مبارک کا شروع ہوگا، لوگ کمیٹیاں ڈال کر، اگلی کمیٹیاں اٹھا کر، بینک سے لون لے کر لوگوں کے دروازے پہ زکات اکٹھی کر 15ویں 16ویں روزے کو بازار میں نکلیں گے۔ جتنا بڑا پگڑی والا ہوگا اتنا بڑا چھڑا ہاتھ کے اندر پکڑ کے کھڑا ہوگا۔ ناراض نہ ہونا، سب کی بات نہیں کرتا، کوئی غریب آ جائے گا ملازم سے کہے گا تو پڑھا دے، تو پڑھتا ہے روزہ لگ رہا ہے۔ اگر عبداللہ آ جائے گا تو کاؤنٹر چھوڑ دے، حاجی صاحب اگر آپ کا روزہ نہ ہوتا انشاءاللہ میں آپ کو صاحب کی دکان پر ایسا بہترین مینگو جوس پینتا ہے، دور دور سے دنیا پینے آتی ہے، جن کا سوڈا پین آپ کو بھی افطاری کے بعد تشریف لانا لینا دے تو مقدروں کا۔ اچھا اگلی سن ایسا کچھ چاہیے، ہاں یار بچے لے کے پڑے، بس حاجی صاحب قسمت تاری بڑی تیز ہے۔ میں پرسوں آدم مارکیٹ کھڑا سی نا تے پتہ نہیں اس وقت تانا چہرہ میرے سامنے آ گیا، خیال آ گیا، میں کہ حاجی صاحب لے آئے کوئی نہیں، حاجی صاحب اے فین لے کے جاؤ لے۔ اتنا خیر خواہ ہوتا ابا کے مرنے کے کپڑے سالے ثواب کے طور پہ حاجی صاحب کو دیتا،
مجھے پتہ ہے کھان کھلنے کی دیر ہے، ادھر وائڈٹ کا منہ کھل جائے گا، ٹھگا ٹھگ ہاذا من فضل ربی، مکی جنرل اسٹور، حاجیاں دی ہٹی، یعنی مدینہ کلات آؤ، شرم ہی نہیں آتی، نام دیکھو کیا کر رہے ہو، اس کو اس کی امت کو دھوکہ کون سا دے رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد قباء بنوائی، دوسری مسجد نبوی، تیسرا حضور نے کیا بنایا؟ مسجد بلال بنائی، غمامہ بنائی۔ آپ نے کون سی مسجد نہا؟ آپ نے دیکھا اب عبادت کا اللہ نے ان کو گھر دے دیا، اب کمائی کا بھی گھر چاہیے۔ آپ نے مدینہ شریف میں سوق المدینہ، مدینے کا بازار بنوایا۔ پتہ ہے یہ تیرے میرے گلیاں بڑھتی ہیں، آرکیٹیکٹر آتا ہے، انجینئر آتا ہے، یوں کر کے پیمائش لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے گلی بنوائی، سائز کتنا ہونا چاہیے؟ فرمایا 2 اونٹ یوں کر کے آپس میں کراس ہو جائے، اتنی بڑی گلی ہونی چاہیے۔ تیرے دنیا کے سائنسدان نے کشادہ آج سے بتایا، نبیوں کے نبی نے 1400 سال پہلے بتلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، سوق المدینہ بازار بنایا، انجمن تاجران کی طرف سے لکھ کے دے دیا گیا، صدر یہ، نائب صدر یہ، سیکٹری یہ، فلانا یہ، وہاں انجمن تاجران نبیوں کے سردار کی طرف سے لکھ کے دے دیا گیا، جو اس بازار میں دکھایا جائے گا وہی ملے گا، خریدا ہوا مال واپس ہو جائے گا، جو ریٹ بتایا جائے گا وہی دے گا، جو اوپر مال ہے وہی نیچے تک نظر آئے گا۔ تول یہاں کا پوری دنیا کے اندر کرو، کم ہو گیا تو واپس آ جانا، پیمانے میں کمی آ جائے۔ اب عرب کا کیا دستور تھا؟ یمن سے، شام سے، عراق سے لوگ تجارت کا مال لے کے آتے، جس مجلس میں، جس شہر کے اندر جل تھل دیکھتے، گہنگانی دیکھتے، وہاں اپنا 20% مال بیچتے، 80% روک لیتے۔ دینے میں پتہ لگ جاتا من کے سچے، کول کے پکے ہیں، کردار کے اعلیٰ ہیں، پھر 20% مال وہاں سے خریدتے، پھر بھانڈا سارا پھوٹ جاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ہر علاقے کا، ہر ملک کا دستور تھا۔ جب مدینے میں آتے، بلال کی دکانداری کو دیکھتے، ابو بکر کی دکانداری کو دیکھتے، جناب عمر کو تاجر دیکھتے، عثمان غنی کو کپڑے والا دیکھتے، تو اللہ اکبر، پہلے جھٹکے کے اندر سارا مال ان کے قدموں پہ ڈال دیتے اور وہاں سے سارا خرید کے لے جاتے، اور پچھلے والوں کے پاس قاصد بیٹھتے، رک کے بیٹھتے، پیغام بیٹھتے، گھر سے چلو خبردار، پائیا بھی دانا کہیں نہ بیچنا، سارے کا سارا مدینے کے بازار میں آ کے بیچنا۔ ہم نے یہاں بیچنے والے، خریدے ہونے والے انسان نہیں دیکھے، بلکہ شکل کے انسان دیکھے ہیں، کردار کے آسمان کے فرشتے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو یہ نہیں دیکھتے کافر ہے، مسلمان ہے، بلکہ یہ دیکھتے اس کے تول کا، اس کے دین کا، قیامت کے دن مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ بازار ہے جو آپ کا میرا سج رہا ہے۔ ریڈی والے نے کہا تھا، مصری نے کہا تھا، مزدور نے کہا تھا، اپنی دکان کو عام کرنے کے لیے 200 سنے گواہ کے بلد لگائیو، کتھوں پورے کرنے نے، اتھوں پورے کرنے نے، تو اس کا بل کس حرامی نے کہا تھا مجھے لگا؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ لائٹیں ساری جل گئی، جس کی آنکھیں کمزور، شوگر کے مریض کی تو آنکھیں ویسے چلیا جاتی ہیں، باہر آگے دیکھتا چپتا ہے، ٹکیلا ہے، کتھوں دینا ہے؟ حاجی صاحب نے، اگر ملا 20 روپے سستا کر دے، جاؤ تم تو کاروبار ہی کرنا نہیں، مارا تیرے منہ دے ایک اتنے پیو دا مال ہے، حرام دا مال ہے، تیری تنخواہ کیوں کٹاں گا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، تمہیں کس نے کہہ دیا کھجوریں کھانے کی عید ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا پیٹ پیٹو ہونے کی عید ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا افطاری کے بعد اتنا کھاؤ تراویح کے مگر سو جاؤ؟ سنت ہی تے ثواب نے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ کاش بلال ہوتا اور بلال کے سامنے کہتے، عمر ہوتا تو عمر کے سامنے کہتے، سنت ہی تو ہے، کر لو ثواب، تماچے مار مار کے منہ لال کر دیتے کہ اس سنت کو بچانے کے لیے چمڑے ہمارے ادڑ گئے، شرمگاہ پہ برچیاں ہماری پڑ گئی، آنکھوں سے ہمارے ڈیلے نکال دیے، بچے ہمارے نیزے کی ہمی پہ چڑھ گئے۔ ہمیں پتا ہوتا تو سنت کا اتنا نہ قدر ہے، حضور کیا ہاتھ جوڑ لیتے، کملی والے ان کے پاس پیغام کیا پہنچانا ہے۔ اب خدا اب بھی وقت آئے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہم یوں کہہ کے چھوڑ دیں گے، کر لو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ اکبر۔ جھانک کے دیکھو یہ کون ہے؟ یہ تو دروازے پر عمر کا کاشانہ لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کا گھر ہے۔ بیٹے نے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ابے سے، جناب عمر رضی اللہ عنہ کچھ فرما رہے تھے اور بیٹے نے کہا کہ ابا کیا اچھا ہوتا، یوں نہیں تو یوں ہو جاتا۔ میں یہ تو کہتا ہوں کاش ہم اس وقت ہوتے
کاش میں یوں ہوتا, کیا اچھا ہوتا, یوں نہیں تو یوں ہو جاتا. حضرت عمر نے کہا ہو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور یوں اشارہ کرتا ہوں زمین کام نہ چھوڑ دیتی ہے, میرے بچے کی ضرورت کیسے ہو, یوں نہیں تو ہو جاتا. اس کا مطلب تیری عقل زیادہ, حضور کی عقل کم ہے. کہ میرے بیٹے اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے, یہ فرمان سنا, صحابہ سمجھدار تھے, کسی نے یوں نہیں کہا یوں نہیں تو یوں ہو جاتا, تیری ضرورت کیسے ہوئی, لگتا ہے میری دعاؤں میں کوئی کمی آ گئی, ابا جی معاف کر دو, آج کے بعد آپ کو پریشان نہیں کروں گا, زبان کٹ جائے گی, جملہ زبان پہ نہیں آئے گا. کہ نہ بیٹے وہ شیلی والی میں ہوگا, یہ عمر کا گھر ہے, چھت ایک ہے, کہ اس گھر کے نیچے تو رہے گا, یہ گھر کے نیچے میں رہوں گا, تیری ضرورت کیسے ہوئی. پہلے دنیا عمر کو نہیں چھوڑے گی, اب تو عمر کا اور اللہ اوپر عزت کا جنازہ نکالے گی. بیٹا روئے ہے تو عمر نے کوئی نہ سنی, سیدھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے. چاچا وہ بکر ذرا جلدی آ جا, ابے کے نقشے تیور بدلے پڑے ہیں. آج اس نے بیٹا کہنے سے انکار کر دیا, گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا. جلدی ابو بکر رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, شان والے ابو بکر, جلدی یہ اوور ہو گئی, کیا ہونا ہو, اب ہماری عمر نہیں رہی, وہ تو کچھ اور تھا, دو کچھ اور ہے. وہ کہا چاچا غلطی کا نہ سمجھ, تو ان کا یوں نہیں اگر, لیکن منہ سے نکل گیا, میری توہین کا مقصد تو نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے, چل یار چھوڑ, کوئی بات نہیں, معاف کر دے, ہو ہی جاتا ہے, اس نے کون سا توہین کی, اس کے ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا ابو بکر میں تیری بات کرنے سے انکار کروں, تیری بات پر تو حضور نہ ہوتا کون ہو, اللہ اکبر, جا میں نے معاف کر دیا, اللہ غنی. بیٹا گھر کی طرف صدیق دروازے کی طرف, یار ابو بکر ذرا میری بات سننا, کیا بات ہے, اگر ادھر میری بات سن, میں یوں نہیں کہتا فیصلہ بدلوں گا, جو کہہ دیا سو ہو گیا, میں یوں نہیں کہتا تمہیں معافی تو سفارشی کیوں بن کے آیا, بس اتنا بتا, میری جگہ تو کھڑا ہوتا اور اس کی جگہ تیرا بیٹا کھڑا ہوتا, تو حضور کا فرمان پڑھتا, تیرا بیٹا اگر کہتا ابو بکر کیا تو بھی معاف کرتا, اللہ اکبر. حضرت عمر نے یوں دیکھا, حضرت صدیق اکبر کے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی, اللہ اکبر. کہ عمر تو نے تو یہ سن کر گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا, کاش ابو بکر کے گھر میں ہوتا, ابو بکر تلوار لے کے دنیا سے ہی نکال دیتا, اللہ اکبر. آج میرے عزیزوں پیغام جاتا ہوگا, سنتی تو ہے, تحیۃ المسجد سنتی تو ہے, تحیۃ الوضو سنتی تو ہے, اوابین سنتی تو ہے, یہ جو میں نمازیں میرے عزیزوں بتا رہا ہوں, ان کا میرے بچوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. اشراق سنتی تو ہے, کس وقت پڑھی جاتی ہے, چاش کس وقت. یہ حسن کی دیویاں, یہ پریزادیاں, یہ جنت کی حوروں کے سردار کے خواب دیکھنے والی, ان سے پوچھ چاش کا مسئلہ کیا مطلب ہے. فرمایا مرد جب کمائی کرنے چلا جائے, چاش کا مطلب ہے نصیب لو کے, دودھ دو کے, دودھ ابال کے, برتن دھو کے, ناشتہ کر کے, یہ عورت 8 ساڑھے 8 پونے 9 بجے مصلی بچھائے, 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے, ہاتھ اٹھائے. اللہ فرماتے ہیں کس نے صحیح فیصلہ کیا, اللہ اکبر, نے صحیح سن لیا. اللہ کیا ہوا, فرمایا دکان کے اندر تو میں نے سامان رکھ رکھا ہے, اور ادھر تو میں نے چاش کے سجدوں کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ کام کرنے کے تھے مولوی صاحب کو شوق دا عمل کوئی نہیں, مولوی صاحب شوق دا عمل کوئی نہیں, مولوی صاحب 4 دن شوق ہے, پتر نے کرن دو, اللہ اکبر. یہ یہاں سے سوال پیدا ہو رہا ہے, کہ یہاں سے سوال نکل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت والی دکان کے اوپر کھڑے ہوئے اور اپنے اندر باتیں کر رہے ہیں. کوئی پاس سے گزرا, حضرت عمر کو ہے جرت کس کی عمر سے بات کرے, کوئی پاس سے گزرا, کوئی کس کا مزاج تھا عمر سے بات کرے, یوں لے کے چلے گئے. اللہ گئے, عمر لگتا ہے کئی دن ہو گئے, تیرے پیر میں جوتا کوئی نہیں, اس لیے لڑکے پاؤں دیتا ہے, اور تکلیف دھوپ اور پتھر کے سیک کی وجہ سے گرمی سے جماعت کو پہنچی کرنے نہیں. کئی دن ہو گئے تو نے کھانا نہیں کھایا, جس کی وجہ سے پریشانی, یہ بھی کوئی نہیں. عمر بتا کیا بات ہے, کیوں تو اندر خسر باتیں کر رہے ہے. کہنے لگے سر نفس کو سمجھا رہا ہوں, اس سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا عمر کیا سمجھا رہے ہو, کہ یہاں سے گزرا, گوشت والی دکان آ گئی, تازہ گوشت تھا, یہ میرا نفس کہہ رہا ہے آج مجھے گوشت کھلا, بہت دن ہو گئے جو ٹکڑے کھلاتے ہوئے, بہت دن ہو گئے اللہ اکبر سوکھی روٹی کھلاتے, آج میں گوشت کھائے بغیر چلوں گا نہیں. عمر نے کیا فیصلہ کیا, میں نے کہا بارہا مجھے سمجھایا, میرے پاس پیسے کوئی نہیں. نفس کہتا ہے عمر تو دنیا جانتی ہے, ادھار لے کے واپس نہ کرے غریب کا, تیرے پہ کیا زور ہے, چل عمر تو اس سے ادھار لے لے, کل ادا کر دینا. اللہ اکبر.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے، ہنستے ہنستے 2 قدم آگے چلے. عمر نہ گوشت دیا نہ ادھار کیا. فرمایا میں نے اپنے نفس سے ادھار کر لیا. میں نے کہا اس سے ادھار کروا کے مجھے شرمندہ کرنا چاہتا ہے، تو مجھ سے ادھار کر لے. آج جو کے ٹکڑوں پہ گزارا کر لے، کل قیامت کے دن جنت کے دسترخوان پہ حضور کے ساتھ بٹھا کے تجھے لاؤ اپنے گھر کے اندر یہ مزاج. باپ تو سارا دن مزدوری کرتا ہے، یہ مزاج تو میری امی نے میرا بنانا تھا، لیکن اس امی نے تو پہلے ہی بارود دماغ کے اندر بھرا ہوا ہے. ابا میں کھان نہیں دینا، ابا میں کہنا نہیں مجھے موٹر سائیکل بعد میں کھڑی کرنا، پہلے مجھے یہ چیز لے کے جاؤ. اس باپ اس ماں سے کہے کہ باپ سے پوچھے تو صحیح کہ سارا دن گیا کا جانور والی شکل، کپڑے تیرے میلے ہو گئے، بتا یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ بچی کر رہی ہے، کچھ لے کے بھی آیا کہ نہیں لے کے آیا. دل میں لائن کرتی تھی. خدا کی قسم ہماری ایک فرمائش کے لیے میں 15-20 دن گزر جایا کرتے تھے. چپل عید سے 2 دن پہلے ٹوٹا کرتا، عید کا دلاسا دیا جاتا. ماؤں کو پتا تھا ہم ان کے لیے اذیت بھی بنتی آئی، بلکہ ان کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ان کے لیے راحت بن کے آئی ہیں. لیکن میں کیا کروں، اب چوڑیاں توڑنے کا کیا فائدہ؟ اب لوگوں کے دروازے پر کہنا حاجی صاحب زکات دے ہو تو سانو یاد کر لیا جائے. جب عزت بھی مل رہی تھی، گھر بیٹھے مل رہی تھی، اللہ اکبر اس وقت اللہ اکبر میرے عزیزو، نہ تجھے گھر یاد رہا، نہ طلاق لینی ہے، بس مجھے طلاق ہی دے دے. یہ کیا طلاق کا لفظ ہے تو حلال کا ہے تو جائز کا، لیکن اتنا کڑوا جملہ ہے. خدا کی قسم یہ جملہ اگر زمین سے آسمان پر جاتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. خبردار تیرے باپ نے 400 براتیوں کو کھانا کھلایا، میری بیٹی تیرے باپ نے 200 براتیوں کو کھانا کھلایا، اور ہر براتی سے کہا کمی رہ گئی تو معاف کر دیو، کمی رہ گئی تو معاف کر دیو، اگر کمی رہ گئی تو معاف کر دینا. یہ تو نے سلا دیا اپنے باپ کو، اور اپنے باپ کے آگے کر کے کریے ہم اگر میری 2 روٹیاں بری لگ گئی ہیں، ابا جی میں آپ کی کما لاں گی، میرے اندر اتنی طاقت ہے، میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، خدا پاک کی قسم. اور میرے عزیزوں جتنے یہ سارے شاندار تیروں والے جتنے لوگ بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ انہوں نے محنت کی کھائی ہے، کبھی بیٹی کی کمائی نہیں کھائی. اللہ اکبر. لیکن اب حالات ایسے ہیں، بیٹیاں بریانی بیچنے پر حالات ایسے ہیں. بیٹیاں میرے عزیزوں اگر حالات آ جائیں گے تو عزتوں کو باہر نکال دو گے. کیوں سبق نہیں کہتے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو، اپنے غلامان کو اور سب صحابہ صحابیات کو دیا؟ یہ سبق تھا. اللہ اکبر. مجھے تو مدینے کی سرزمین سے سبق یہ ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر. اپنے گھر میں علی گیا، اللہ اکبر، گھر کا پردہ ہٹایا، سیدہ فاطمہ کو دیکھا گرمی کے موسم میں یوں سردی کا موٹا کھدر کا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے. فاطمہ لگتا ہے وہ پیدا خالی ہونے کی وجہ سے گیس دماغ کو چڑھ گئی. فاطمہ مجھے پتا ہے 4 دن سے تمہیں کھانا کوئی نہیں کھایا. ہاں علی ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن فاطمہ تو یہ نہیں پتا کتنی فکر دوپہر ہے اور پسینے سے تیرے کپڑے کھدر کے موٹے نچڑ رہے ہیں. فاطمہ کیا بات ہے، پتلے کپڑے اتار کے کیوں پہنے؟ اللہ اکبر. تو نے پردے کو نہیں سونگ کے دیکھا، پردے کو کنارے کو سونگ کے دیکھ، اس میں سے ابا کی انگلیوں کی نبوت والی خوشبو آئے گی. حضرت کہنے کہ آئے تھے کہ ہاں آئے تھے، کچھ نصیحت بھی کر کے گئے، بس آئے پردہ ہٹا کے جلدی میں مسجد چلے گئے. کہ کیا ہوا؟ کہ پردہ ہٹا کے کہا فاطمہ موٹا لباس پہنا کر، اے فاطمہ گھر میں بھی باریک لباس نہ پہن. ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ گئے کلمہ پڑھنے والیوں سے کہہ دو جس لباس میں تمہارا جسم نظر آئے گا وہ جسم جہنم کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. علی میں ڈر گئی، میں ڈر گئی، میں نے گرمی کے اندر بھی سردی والا لباس پہن لیا تاکہ میرے وجود پر غیر محرموں کے محرموں کو بھی نظر نہ پڑے. یہ سبق دو گھر کے اندر، یہ سبق دو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے، کہی یا رسول اللہ. فرمایا اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ من نہ لگ جائے. یہ سبق دو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری امت کو دیا. بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، اس نے کہا ہم نے تجھے چابیاں کوئی نہیں دینی. 4 کہنے لگے یہ وہی عمر ہے، 5 کا کہہ رہا نہیں لگتا کوئی نہیں. عمر فرمایا کہ کس بات پہ شک ہے؟ 4 کو کہنے لگے اللہ اکبر بتاؤ تمہیں کس بات پہ یقین ہے کہ یہ وہ عمر ہے؟ انہوں نے کہا 17 پیون پہنے ہوئے. تو اشارہ تم نے گمان کیا، میں نے گن کے دیکھے 17 نہیں ہے، گنے تو 16 پیون کرتے پہ آئے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ چولا وہ کرتا جو 17 پیون والا پہن کے آئے گا وہی محمد کا عمر ہوگا. بیت المقدس کی چابی اس کے حوالے کر دینا. میں نے بارہا گنا 16 ہے، 17 کوئی نہیں. حضرت کہنے لگے اللہ کے بندے اتنی مشقت میں ڈلنے سے پہلے مجھے بتاتا میں تجھے 17 پیون دکھاتا. کہ عمر کہاں ہے؟ آپ
نے اپنی کچھ اپنی بغل کر کے اٹھا دی، فرمایا 16 یہاں لگے ہوئے ہیں، 17واں میری بغل کے اندر لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں کیوں نہیں کردار بتاتے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو گیا، کوئی ایک بھی طاقت یہ دوسرے ملکوں سے مدد نہ لی، بحری آب دو عیسائیوں نے پانی میں اتار دی کہ مسلمانوں کا بری فضائی مقابلہ کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد میں چلے گئے، پچھلے سال میں کافی دیر ان کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، شام کے بازار میں اللہ اکبر سلطان نور الدین سنگی صلاح الدین ایوبی آرام فرما رہے ہیں، کافی دیر میں بیٹھ کے آیا، اللہ جو جرت جو بہادری آپ نے ان کو دی تھی اللہ اس کا ذرا ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مسجد میں چلے گئے، ساری رات اللہ کے دربار میں اللہ اکبر پوری دنیا کے کفر پر فتح مانگتے مانگتے روئے، کبھی سجدے میں کبھی ہاتھ اٹھا کر۔ صبح کے مسجد سے باہر نکلے، ایک مجذوب جا رہے تھے جن کا تعلق بندوں سے نہیں بندوں کے خدا کے ساتھ تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑے ہوئے اور آنکھ کے حالے میں یوں ہاتھ ڈالا، انہوں نے کہا لگتا ہے تو رو کے آیا ہے، حضرت آپ کو کیسے پتا لگا؟ پھر آنکھ کے کنارے سے یوں آنکھ کا آنسو لیا، الحمدللہ فتح ہو گئی، وہ جو بحری آب دوست تھی وہ پانی میں ڈوب گئی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہ جو تو رو کے آیا ہے اس کے آنکھ کے آنسو کے اندر اللہ دکھا رہا ہے کہ اسے سمندروں کی موجوں نے نہیں ڈبویا بلکہ تیرے آنکھ کے آنسو نے ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے، میں خیال یار ہو جانا۔ رات کو میرے عزیزوں سجن سے، رات کو لاڈوں سے، جادو سے بات نہ ہو، رات کا مزہ نہیں آتا۔ ہمارا جادو ہمارا اللہ ہے، ہمارا سجن ہمارا اللہ ہے، ہمارا پیار ہمارے، وہ کیا نیند ہے جس خواب میں اللہ کا دیدار نہ ہو، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہواؤں کا ساتھ نہ ہو۔ اور میرے عزیزوں اللہ سے مانگو، اس وقت آپ بھی پریشان، میں بھی پریشان، ٹوپیوں والے پریشان، ننگے سر والے پریشان، عورتیں پریشان، یہ پریشانی خودکشی کروا رہی، پانی کے اندر میرے عزیزوں چھلانگے لگوا رہی، اپنے اوپر گھاس نیٹ ڈال کر آگ لگوا رہی، بچوں کے گلے دبوا رہی۔ میں پچھلے محرم کے مہینے میں پنو آخر کے اندر 2 محرم الحرام ہو گیا، سارا اندھیرا بلب تک ٹوٹے ہوئے، میں ڈر گیا، میں نے کہا 10 محرم ابھی سے شروع ہو گیا، میری گاڑی سے بازو پکڑ کر چادر ڈال کے جلدی سے اندر لے گئے۔ میں نے کہا ہوا کیا، خیر ہے کوئی جلسے کی پابندی؟ کمولانا اللہ اکبر، اس زمین پر ایسا ظلم ہوا کہ رات کو سوتے نہیں، ڈرتے ہیں کہ چرپائی سمیت اندر نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اگلی گلی میں ایک گھر تھا جس میں 11 افراد تھے، 2 میاں بیوی، 9 بچے، 2 روٹیوں سے تک آ کر باپ نے 9 بچوں کے گلے پہ خود اپنے ہاتھ سے چھڑا پھینک دیا، اس گلی سے 11 جنازے، پھر خود بھی پھیر لیا عورت پہ، اس وجہ سے تک روٹی نہیں روٹی نہیں روٹی نہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کو اس حکومت کو گالی، ہمارا تو حکم ہم تو نام ہی نہیں لینا چاہتے حکومتوں کا ممبروں کے اوپر، موقع ہی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ کب تک ان کھوکھلے وعدوں پہ دھوکے کھاتے رہو گے؟ اللہ کے وعدے پر یقین کیوں نہیں آتا؟ اس وقت عالمی نبی، سارے نبیوں کا سردار نبی، عالمی نبی کی عالمی امت، سارے نبیوں کی سردار امت، عالمی نبی کی عالمی امت کے اس وقت 2 عالمی مسئلے ہیں، ایک رزق کا مسئلہ، ایک امن کا مسئلہ۔ ہم یہاں جلسہ کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کہاں سے آئے تھے؟ فلانی جگہ سے، موٹر وے سے لنک روڈ لیا تھا، جی ادھر سے نہ جانا ادھر سے جانا، اٹھی یہ قریب ہے، اب قریب تو ہے مولانا، یہاں کسی کی سائیکل نہیں بجتی، یہاں کسی کی عزت نہیں بجتی، یہاں کسی کا موٹر سائیکل نہیں بجتا، اللہ کا شکر ہے ہمارا تو ہر جگہ بجتا ہے۔ ابھی 2-4 مہینے پہلے ایک جگہ 3 بجے پروگرام کر کے نکلے، بھائی لوگ راستے میں مل گئے، چمکتی چمکتی انہوں نے دکھائی، میں نے کہا لے میاں جس نے فافا دیا اس کی نیت کے اندر فرق تھا، نہ ہی جڑا سے لگ جاتا، لیکن چمکتی چمکتی انہوں نے دکھائی۔ ہم نے کہا کوئی نہیں، اللہ کا مال ہے، کیا ہمارے بچے نہیں ان کے بچے کھائیں گے؟ جب گاڑی آگے گئی، جب یوں کر کے انہوں نے دکھائی، یوں شیشہ کھولا، میری پگڑی بھی اتری ہوئی تھی، پسینے میں تو بھری پڑی تھی، ابھی اتری ہوئی تھی، مجھے کہنے کہ صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم آپ کے بہت زیادہ بیان سنتے ہیں، دعا کرنا اللہ برکت ڈالے۔ میں کہا چلو تمہارا میرے تو منہ سے کچھ نہ نکلے، میرے کہ یوں نہ کہتے کہ منہ سے سنا پھر آگے جانے کے، میں تو کہہ دوں سے اللہ برکت پائے۔ بندے پریشان میں، بھائی کے ہاتھوں سے بہن محفوظ نہیں، دیور کے ہاتھ سے بیوی محفوظ نہیں، بھابھی محفوظ نہیں، بھوک عالم ہے، نفرت رفت ہے، ہر بندہ اللہ اکبر
جو باپ میرے پاس آیا تھا، پیر جی کے پاس آیا تھا اور آگے کہتا دعا کرو اللہ ایک کو ایک دے دے، ہے ہی کوئی نہیں. اسے میں نے پرسوں مسجد میں وہاں بیٹھے دیکھا. میں نے کہا جی صاحب کیا بات ہے؟ میرے گھٹنوں پہ گر کے رونے لگا. میں نے کہا خیر تو ہے کہ مولانا دعا فرماؤ یا میں مر جاؤں یا پتر مر جاوے. میں نے کہا یہ تو وہی جس کے لیے تو 12,000 دفعہ رب حبلی من الصالحین پڑھا کرتا تھا. کہ مولوی صاحب 25 سال میں کھوایا، دوسرا سال ہے میں کر بیٹھا، دوسرے سال ہوا اب ایک روٹی سنا دیتا ہے، 4 گالیاں دیتا ہے. اللہ اکبر 25 سال جو میں کھلاتا رہا اس کا یاد ہی کوئی نہیں. دوسرا سال ہے کبھی بیوی تانا دے کے جاتی ہے چاچا جی جتنی کھانی ہوئے 10 دیا کرو، اے بچا کے نہ رکھا کرو، آٹا بڑا مہنگا ہو گیا، چاچا جی تیجے دن کپڑے بدلا کرو، چاچا جی تم تو پتہ ہی کوئی نہیں کمرہ گندا کر دیو، پتہ نہیں پھر بھی تسی بستر تے بیٹھے رہندے ہو، کمرے مٹی مٹی ہوندی تانوں کون کہندا باہر جاؤ. اگر میں بھی اور ذات ہاں کہ ویسے تیرے گھر کے اندر بکواسات ہونے لگے تو پھر خدا کی قسم وہ درخت جس نے اپنی جوانی دے کے تیرے بچپنے کو قربان چڑھایا، پھر وہ درخت جانے کو کہتا ہے. اور جس دن یہ درخت مرجھا گیا، جس دن یہ درخت چلا گیا تو لاہور سے لے کے کراچی تک درباروں پہ چلا جا، مزاروں پہ چلا جا، خدا پاک کی قسم اگر ماں باپ بے سکون ہو کے گئے تو تجھے مدینے کی سرزمین پر بھی سکون کوئی نہیں آئے گا. نہ تنگ کرنا میرے پیارے ماں باپ کو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. خدا کی قسم ایک ماں ہی تو تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اس نے رو کے دکھایا، اللہ نے ننھی سی ایڑی سے زمین کو ہی پھڑوا دیا. خدا کی قسم اگر ماں بچے کے حق میں روئے اللہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے. اور اللہ ماں تک آ کر اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ آسمان کو زمین پر گرا دیتا ہے. تنگ نہ کری مولوی صاحب، پھر آپ یہاں شیوی والی میں فیصلہ کر کے جاؤ. امی بوڑھی ہو گئی، امی نو جڑی گل کہندی وہ یاد نہیں رہندا، روٹی کھا کے بھی یاد نہیں رہندی. میری بیوی کہندی خالہ جی ماسی پھپھی دی تھی ہے، بہن دی تھی ہے، کہندی پھپھی ہنے کھادا سی. اللہ اکبر میری ماں پہ بولتی ہے تو میری بیوی تنگ آ کے بیٹھتی ہے. مولوی صاحب کیا کروں؟ ماں نو سمجھانا جائز ہے. میں کہا خبردار، وہ جو کر رہی ہے کرنے دے. یہ وہی تھی جو چدرانی تھی جس کے کنگن بجا کرتے تھے، خدا کی قسم پسینہ گرا کرتا تھا، غریب کی جھولیاں بھرا کرتی تھی. یہ وہی تھی جس کے دوپٹے کے کونے کو چابی لگی رہتی تھی. یہ وہی تھی خدا کی قسم چودھری بن کے بیٹھا کرتی تھی. اسے اپنے شوہر پہ ناز تھا، یہ نازا اٹھ گیا، یہ کھل گئی، یہ رل گئی، اب تمہارے ہاتھوں میں ہے. خدا کے واسطے اس پر انصاف نہ مانگنا، اللہ سے رحم مانگنا. جس دن انصاف آ گیا تو جو 9 مہینے اس کی کوکھ میں تمہیں کروڑیں بدلی، ہر ایک ہوئی آئی کا تجھے جواب اور حساب دینا پڑے گا. مولوی صاحب پھر میں کیا کروں؟ بیوی کیڈٹ کالج کی پڑھی ہوئی ہے اور ماں ان پڑھ ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بے شرما وکیل بننا چاہتا ہے، وکیل کا تو کام ہرانا اور جتانا ہوتا ہے. یا ماں کو ڈیگریڈ کرے گا، ماں کو ہرائے گا، تجھے جتائے گا. پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا وکیل نہ بن، محبت والا پل بن جا. اللہ اکبر. اگر ماں کے میں اللہ دی سو کیتا سی، اللہ کہتے ہیں قسم اٹھا لی تو کہہ دے کیتا سی. خبردار ماں کو نہ جھٹلانا. اندر جا کے بیوی کی منتیں کر لینا کہ میں تیری بات پر ماں کے سفید بالوں میں خاک ڈالتا. اگر ماں کا سر جھکاتا آنسو اس کا نکلتا، اللہ میرے لیے جہنم کا انگارہ بنا دیتا. میرے عزیزو آج نفرتوں کی آگ پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ جو تعلیم کا رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لے کر طائف کی گلیوں تک لے کے آئے، پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ساری امت کو پیغام پہنچایا. یہ تعلیم تو میرے عزیزو کوئی پڑھ رہا، کوئی سن رہا. اور جس تعلیم نے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیا، جس تعلیم نے ڈاکٹر کے معیار کو دے دیا، بھائیوں کا پیار ختم کر دیا، جس تعلیم نے مجھے بزنس مین تو بنا دیا لیکن ماں کا احترام ختم کر دیا. خدا پاک کی قسم یہ تعلیم تمہیں پیسہ دلوائے گی اور تو قرآن والی تعلیم تمہیں آخرت کی کامیابی دلوائے گی. میرے پیارو اللہ اکبر. ان کو ڈگرے ان کو کبھی درگزر نہ کرنا. رات کو سوتے نظر آئے تو ان کا چہرے کی زیارت کر کے الحمدللہ کہنا. دل کے اجالے میں مصلی پہ نظر آئے تو ان کا ہاتھ اپنے حق میں بھی اٹھا لینا. یہ بابا جی جس کے ناخنوں کے اندر مہل لگی ہوئی، یہ بابا جی جو کھانا کھا کے ہاتھ اس نے جوڑتا، سردی ہاتھ میں درد ہو جائے گا، تجھے اس کے ہاتھوں سے گھن آئے گی، تجھے ان کے ہاتھوں سے کراہت آئے گی، لیکن اللہ کو یہ ہاتھ بڑے پسند ہے. اسے ایک مرتبہ کہہ کے دیکھ ابا میرے لیے دعا کر. جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس طرح ہونے لگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فرشتوں اس
बंदे के हाथों के नीचे अपने पर बिछा दो और कह दो मुंह न मंगी, बस इशारे कर दे, मुंह से मांगेगा थूक भी निकल आएगा, राल भी टपक जाएगी। जाओ इसके बेटों को कह दो, इसके हाथ उठे, बोला नहीं मैंने दे दिया। अल्लाह जी क्यों दे दिया? मैं तो सारी रात सजदे में चीखें मारता रहा, अल्लाह अकबर, तू बेटा ये बात है, अल्लाह अकबर, तू रोके दिखाए मुझे गुस्सा आता है, ये हाथ उठाए मुझे तरस आने लग जाता है। पर मैं बाप मुंह से बोल लेना, हाथ उठाए, अल्लाह उसके हाथों को देख कर हया कर लेता है। यही माँ है, अल्लाह की कसम यही माँ है। ना थकाया कर, इसे ना सताया कर, ऐसे इसे अपने सेहरे का, अपने ताज का ऐसा अनमोल मोती बना, ऐसा अनमोल मोती बना कि इस मोती की चमक तुझे कब्र के अंधेरे से रोशनी के अंदर तब्दील कर दे। हाँ हाँ, अब कोई मेरे से पूछता है मौलवी साहब अम्मा अब्बा जिनके फौत हो गए क्या करें? मैंने कहा खुदा की कसम पीरों की कब्रों से इतना फैज नहीं जितना माँ बाप की कब्रों से फैज है। जा रोजाना कब्रिस्तान चला जाया कर और आंखें बंद करके बैठ जाया कर। अम्मा तू हो गई तो ठंडी हवाएं भी साथ ले गई, अब्बा तू गया तो सुकून भी साथ ले गया। आप एक स्टेप अल्लाह के ज्यादा करीब हो हमारे से ज्यादा। हम जमीन के ऊपर मांगते हैं, तरस नहीं आता, जो जमीन के अंदर तुम्हारे चेहरों को देख के अल्लाह को तरस आ जाता है। बाबा अनपढ़ इन बच्चों ने शील्ड दी, इन बच्चे हाफिज़ कुरान बने। पढ़ाया किसने? वो जिसे कुल वल्लाह नहीं आती। पढ़ाया किसने? जिसको दुआए कुनूत नहीं आती। लेकिन कयामत के दिन इसका म्यार देखना, मकाम देखना, शान देखना। जन्नती जन्नत के अंदर, जहन्नमी जहन्नम में। हाफिज अपनी जगह, कारी अपनी जगह, आलिम शहीद अपनी जगह, सारे अपनी जगह पहुंच जाएंगे। हाँ जी, बाबा जी कुछ खाने को चाहिए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हाँ जी, कोई चाहता कपड़े की बड़ा शुक्र है, ठीक है जी। कोई अलार्म हो जाए तो बेल बजा दियो और निकल फिर वापस आ जा। जामिया फरूकिया के अंदर मेरा एक बच्चा पढ़ता था, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के हाथ से दस्तार बंधी हुई थी। हाँ, मदरसा फातिमातुज़ ज़हरा में, आयशा अली बनात में मेरी बच्ची पढ़ी थी। मदरसा दारुल उलूम के अंदर मेरा बच्चा पढ़ा था। हाँ, क्या हुआ? कितने वे यार, मैं अनपढ़ में जन्नतुल फिरदौस में वो हाफिज हो के कहा। अल्लाह को पूछ के आइए, अल्लाह जी इसका एक बेटा हाँ हाँ था, यही है, कहाँ? कहीं चले दर्जे में, उससे भी चले दर्जे में। अल्लाह जी मैं अनपढ़ ऊपर, बेटा कुरान का कारी नीचे। अल्लाह फरमाएंगे फैसला करता हूँ, जाओ फरिश्तों जन्नती परों वाला घोड़ा लेके जाओ और इसके बेटे के महल के दरवाजे पे खड़ा कर दो। अभी आइए तशरीफ लाइए, जन्नत की सैर भी करें, अब्बा जान से मुलाकात करें। जन्नत में घूमता घूमता आएगा, अब्बा जान देखेगा बेटे को, बेटा सारे राज खुलेंगे। अल्लाह अब्बू कितने सी, पुत्र कितने सी? पुत्र मैं थे, तू कितने? ओ थल्ले यार गल थल्ले नहीं पैंदी, मैंने तो कुल अल्लाह पूरी पढ़नी नहीं आती, तो सूरतों के अलावा वो भी मैं रोजा लगाया था, सीख ली थी, मुझे तो आती कोई नहीं। फिर अल्लाह को पूछिए, अल्लाह फरमाएंगे क्यों नाराज होते हो? ए अल्लाह जी मैं कुरान का हाफिज नहीं, नीचे मेरे अब्बे को 10 सूरतें नहीं आती, ऊपर अल्लाह फरमाते हैं मैं फैसला करता हूँ, अभी तेरी तसल्ली कर देता हूँ। अल्लाह जी क्या तू कब फौत हुआ था? अब्बा जी कब फौत हुए थे? अल्लाह जी मैं 2023 में फौत हुआ था। बंदे बता तू कब फौत हुआ था? अल्लाह आपको ज्यादा पता लगता है, 2047 में फौत हुआ, 48 में फौत हुआ। बता बाप के मरने के बाद कितने साल जिया? 20 साल जिया। जब रमजान मुबारक का महीना आता था बता तो क्या करता था? जामिया फरूकिया में तरावी पढ़ाया करता था। अच्छा अच्छा फैसला हो गया, फरमाया मैं तरावी पढ़ाता, कुरान की आयतें तू पढ़ता था, अल्लाह से कब्र से उठा के जन्नतुल फिरदौस के दर्जे में बुलंद करता था। जितने साल तूने कुरान पढ़ा, जितनी आयतें पढ़ी, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस के अंदर उतने दर्जों को बुलंद कर दिया है। मेरे प्यारों अल्लाह को एक एजाज़ ये दे रहा है, खबरदार खबरदार अब्दुल हन्नान मेरे बंदों से कह दे, अगर मैं तुम्हें माँ बाप की नेमत हो, खबरदार घर में जाना, अगर माँ बाप बैठे हो तो फतवा और है, तकवा और है। फतवा ये के साथ बैठ जा, फतवा ये के खड़ा भी ना हो, पीर कोने में खड़ा हो। अगर तेरी माँ को तेरे से उलझन हो जाए, ये ना हो तेरे अमल जाया हो जाए। अपनी माँ के सामने खंगार नहीं रहा, तेरी माँ डर ना जाए। अपने बाप के सामने पीठ न करना कि जन्नत का दरवाजा बंद ना हो जाए। कमरे में तेरा अब्बा लेटा है, लेट लो तो पैरों को समेट के लेटना, पैरों को ना फैलाना। ये पैर तेरे माँ बाप के चेहरे के ऊपर चले गए, क्या पता अल्लाह तेरे से नाराज ना हो जाए। और मेरे प्यारों अल्लाह अकबर, ये ठंडियां छावा है, ठंडी छाव तो उसको मिलती है जो अल्लाह अकबर अपने माँ बाप की खिदमत करता है। उसका ठंडी छाव से क्या वास्ता जो जनाजे भी शामिल भी नहीं हुआ। आओ थोड़ा सा बहनों बेटियों के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं।
بہنوں بیٹیوں کے بارے میں جتنے چودھری بیٹھے ہو، کمبو ہو، ارائی ہو، جتنے باغیے ہو، اللہ سلامت رکھے، سیدوں کو اللہ سلامت رکھے، قاریوں کو۔ بے شک 3 مرلے زمین ہے، 2 بیٹے 4 بیٹیاں، خدا کے واسطے اپنی زندگی میں اللہ اکبر اپنی بیٹیوں کو حق دے کے جا، انگوٹھے لگوا، 4 گواہ بنا کے 2 گواہ بنا کے دے کے جا، وگرنہ میرے عزیزوں بعد میں کس نے دیکھی؟ بعد میں تو بچیوں کو باپ کے گھر کا دروازہ ہی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اپنی زندگی میں دے کے جا، اللہ اکبر نہیں دے کے جائے گا مجھے نہیں پتا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، رب جانے تو جانے، لیکن اتنا میں کہتا ہوں باپ مر گیا، چرپائی کے سرانے بیٹی کھڑی ہوگی اور کہے ابو جی تسی چلے گئے، سانو کون بلاوے گا، عیدیاں کون دے گا، مہندی کون لے کے آوے گا، ٹیلی فون کر کے جو جولائی کی چھٹیوں میں کون بلائے گا، ابو جی کٹ تو کٹ سانو ویڑے چڑھن کا اختیار دے دیتے۔ اس بچی کی آنکھ سے یہ کر کے آنسو نکلا اور تیرے کفن کے اوپر گر گیا، مجھے نہیں پتا جزا سزا، لیکن اس کا مجبوری کرو نا، تجھے ایک رات بھی قبر کے اندر سکون سے لیٹنے نہیں دے گا۔ میرے پیارے حق دے دینا، جب اللہ کہہ رہے بیٹوں کو دگنا دو اور بیٹی کو اتنا دو تو تجھے انصاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہیز نہیں دیتا تینوں آخیا سی تو جہیز دے، میں تینوں سونا نہیں پڑھایا، تینوں کس طرح کو نہیں آتا تھا، اللہ وہ سونا پہنا۔ اللہ اکبر، اگر نبی کی دھیاں بغیر جہیز کے جا سکتی ہیں تو تیری دھیاں بغیر جہیز کے کیوں نہیں آ سکتی؟ مفتی محمد حسن صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ عبد الحنان ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گئے، ساتھی بتلا رہے تھے 200 گھروں کے اندر جوان بیٹیاں بوڑھی ہو گئی جو جہیز کی وجہ سے اپنی شادیاں نہ کروا سکی۔ لوگ کہتے ہیں حکومتوں نے کیا، IMF کے قرضے چڑھے، یہ ہماری بچیوں کی خواہشوں کی جو عزت نفس مجروح ہوئی ان کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں ہمارے پر قرآن کا حق تھا، ہم نے قرآن کھول کے نہ دیکھا، ہمارے پر مصلے کا حق تھا، ہم نے کبھی ظہر عصر جمعے میں بھی مصلے پہ کھڑے ہو کر نہ دیکھا، ہمارے پاس مسجدوں کا حق تھا، ہم نے کبھی عبادت کر کے نہ دیکھا، ہمارے پاس اللہ کی مخلوق کا حق تھا، کبھی ہم نے کسی غریب، اور چھوڑو انسان تو دور کی بات، یہ صبح صبح چڑیا بڈیروں پہ آ کے چی 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 کرتی ہے، خدا کی قسم اللہ بندے پٹنا نہیں سکھاتا، جانوروں کو تکائے گا کہ تو فصلوں کو دیکھتی ہے، کمادوں کو دیکھتی ہے، کپاس مٹری کی فصل کو دیکھتی ہے کہ چونچ مارتی اور دانا چپ کے لے جاتی۔ سوچ یہ ذرا گہرائی میں تیرے مڈیرے پر آ کے کیوں 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 چی چی کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے او بدبختہ اٹھ جا، جو تیری گھر والی تیرے لیے روٹی پکائے گی اس کے اندر سے ایک ذرہ مجھے بھی ڈال دینا، روٹی کھا کے خدا کا شکر ادا نہیں کرے گا، میں روٹی کا وہ ایک ذرہ دانہ کھا کر جب یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کھلانے والے کا شکریہ آنکھوں سے ادا کروں گی تو جب تک میں پر پھیلا کے اڑتی رہوں گی تیری ایک روٹی کے ذرے کی وجہ سے پر میرے ہلتے رہیں گے، شام تک تیرے دروازے پہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ جانوروں کے ہمارے پیار ہیں، مولانا عبد الشکور صاحب دین پوری نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے، او لوگوں اب گرمی کا موسم آئے گا، گٹر میں فلش میں کوئی کاکروچ ہوگا، کوئی مچھر ہوگا، طرح طرح کے حشرات الارض ہوں گے، اگر پیشاب والے گٹر کے کنارے فلش کے کنارے اگر مچھر بیٹھے ہو تو شیشی کر کے اڑا دینا، پیشاب تیز ہے پجامے میں نکل جائے پاک ہو جائے گا۔ اگر انسانیت اللہ کے مخلوق کے ساتھ ظلم کیا ساتھ سمندر دھوکے بھی دل آپ پاک نہیں ہوگا۔ حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا ذرا جانوروں کے جانے کا انتظار کر، اپنی پیشاب کی دھار سے کوئی مکوڑا نہ مار دیو، کوئی کیڑی نہ مار دیو، جتنی دیر تیری پیشاب کی دھار میں کیڑی تڑپتی رہی یقین نہ وہ تو مر جائے گی، لیکن اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ چھپکلی کوئی مچھر کمرے میں، کوئی ایسا جانور کمرے میں، چیونٹیاں بہت زیادہ آئیں گی، ابھی خربوزے پر آم پر کھجوروں پہ آئیں گی، تو میں کیا کروں؟ ایسا کوٹر نہ ڈالنا، ایسا تو کوئی بات نہیں، اگر گزارا ہو سکتا ہے کر، وگرنہ ایسا پاؤڈر نہ ڈالنا جس میں یہ چوٹیاں تڑپ تڑپ کے مرے، ایسا ڈالنا کہ فوراً مر جائے گی، انہیں تڑپنا نہ پڑے، جتنی اس کو تڑپن لگے گی قبر کے اندر اتنا ہی تجھے تڑپنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چوٹی کیڑی آ گئی، حضرت علی نے ابھی حیدر حیدر کہہ رہے تھے، نام حیدر تمہیں نظر آیا کہ کہا کیوں نظر نہیں آتا؟ چوٹی آ گئی، فوراً پاؤں اٹھا لیا اور چوٹی کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کو شکایت نہ کرنا، علی کو تیرا پتہ ہی نہیں لگا ہے، معاف کر دینا، اللہ کے دربار میں علی کو نہ کھڑے کرنا۔ علی رونے لگ گئے، علی کیڑیوں وہ برحق کے سامنے نہ رویا، وہ کیڑی کیا گے رو رہا ہے، یہ ایمان والے تھے، انسان تھے،
مسجد نبوی میں گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. علی کہاں تھے؟ گھر سے آیا. فاطمہ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. حسن حسین کیسے؟ ٹھیک ہے. علی رستے میں کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہوگا. جی اللہ کے رسول کیڑی پاؤں میں آ گئی. فرمایا بس تو خاموش ہو جا, باقی کارگزاری جبرائیل سنا رہا ہے. اور کہہ رہے علی تھا رستے میں, تیرا دماد تھا, گوہر تھا, فاطمہ کا شوہر تھا, کیڑی آ گئی, اس سے معافی مانگ کے آیا. علی کو کہہ دو روئے زمین پر جتنی کیڑیاں چلتی ہیں, جس کیڑی پہ پاؤں آ گیا تھا وہ کیڑی ساری کیڑیوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی تھی. اور میرے عزیزو خیال کرو, اللہ کی مخلوق کا تیری گلی میں یتیم ہے, تیری گلی میں بیوہ ہے, ہماری گلی میں مسکین ہے. میرے عزیزو تجھے بکرے کا گوشت کھانے کا کس نے حق دے دیا؟ میرے عزیزو مٹن ٹکے کباب, بیٹی کی منگنی ہے, بوفے چل رہا ہے. اللہ اکبر. برتن دھونے والی نے سال میں نہیں کھائے, یا کھا کے کچی بوٹی کر کے پھینک کے چلے گئے. نمود و نمائش ٹھیک ہے ایک حد تک. دو کلوا من طیبات ما رزقناکم, اللہ نے دیا تو نہیں شکر تم لازیدنکم, خدا کا شکر ادا کرو. لیکن اس شکر ادا کرنے کے اندر کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, کسی غریب کی غربت کا جنازہ نہ نکلے, کسی یتیم کی آنکھ کا آنسو نہ نکلے. ہم نے تو ان اکابرین کے قدموں میں بیٹھ کر دعائیں لی ہیں جو اکابرین فرما گئے خبردار موسم فروٹ کا آئے گا. اللہ اکبر. فروٹ کے چھلکے کالے ساپر میں ایسے کپڑے میں ڈالیو, ایسی تھیلیوں میں ڈالیو جس کے رنگ کی وجہ سے فروٹ کا چھلکا نظر نہ آئے. اگر اس کچرے کے ڈھیر سے, اس ڈسٹبن کے پاس سے کوئی یتیم گزر گیا, اس نے ٹھنڈا ہاتھوں کا دیکھ کے بھر لیا اور کہا ابو میرا بھی ہندا پہ لے کے آنا. فرمایا تو اس کے گھر پہنچا دے, ورنہ سمجھ لے خدا تیرے بچوں کو بھی مجبور کرنے والا ہے. میرے پیارو, نبی میرا سونا سنکھا نبی کہاں آئے؟ مدینے کی گلی میں سے گزر رہے ہیں, سامنے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آ گیا. آپ رحمت والے نبی رک گئے. مکان کی دیواریں چھوٹی چھوٹی, اندر سے سالن کے پکنے کی خوشبو باہر آ رہی. دروازہ بجا دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جی آئے تو سچ بسم اللہ جی صدقے آپ آئے تو ہمارے گھر میں باہر آ گئی. اور میں ابو سعید کھانا پک رہا ہے. اللہ کے نبی الحمدللہ آج میرے دسترخوان کے بارے نہارے ہو گئے. آپ آ گئے تو سب آ گئے, آپ نے کھا لیا تو سب نے کھا لیا. کملی والے آپ کی فیوریٹ ڈش تو ستیلا کھانا, بکری کے گوشت کا چھانٹے کا حصہ یہ بکرا ہے. دیگڑی سے ڈھکنا اٹھایا, بڑی خوشبو, 2 منٹ میں تیار ہو جائے گا. ابھی دسترخوان لگے, آپ وہی کھڑے ہو گئے. کبھی ہڈیا کو دیکھیں, کبھی ابو سعید خدری کو دیکھیں. تو کھائے گا, منوع کھائے گا, جی 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 مرغوب ہے, جی پسند ہے, جی. ابو سعید تجھے اپنے محلے کا پتہ ہے, غریب کتنے ہیں, امیر کتنے ہیں, بیوائیں کتنی ہیں, یتیم کتنے کا کملی والے ہوتا ہے, یہاں بھی کوئی نہیں رہا. آپ نے فرمایا کوئی ایسا بھی ہو جس کے گھر کا حال تیرے اوپر ہو. جی جی اللہ کے رسول. صبح جب نماز پڑھ کے نکلا, وہ فلانے ساتھی ساتھ آئے تھے اور کہتے ہیں ابو سعید دعا کری, 4 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں. اچھا 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 ابو سعید کوئی اور بھی ہے؟ یا رسول اللہ یہ سامنے گھر والی میری گھر والی کی گوڑی سہیلی فلانے صحابی کی بیوی آج جب جھاڑو دے پہنچا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی. کہنا تیرے کچھ پکے تھے, 2 نہیں تھے, 1 کو دے دی, لقمہ لقمہ کھا کے گزارا کر لیں گے. یہ ساتھ والے گھر سے 4 دن پہلے جنازہ اٹھا, بیوہ سمیت 4 یتیم بچیاں چھوڑ کے گیا. بس اتنا کہنا تھا. ابو سعید خدری کہنے لگے مجھے جواب نہ ملا. میں نے چہرہ اٹھایا, نبوت کی آنکھوں میں سے آنسو یوں کر کے نکل رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا, گستاخی ہو گئی. اور میں حیرت ہے ابو سعید, یتیم تیرے محلے میں, غریب تیرے محلے میں, بیوائیں تیرے, پھر بھی تو یہ گوشت کھائے گا. اللہ کے نبی کیا کروں؟ فرمایا اگر میں کچھ کروں, اللہ کے نبی آپ کو اجازت ہے. لا, پھر پانی کا برتن بھرا لایا, آپ نے بھنے ہوئے سالن میں ڈال دیا, پتلا شوربہ کر دیا. جب شوربہ بلبل کرنے لگا, ابلنے لگا, فرمایا لائیو ذرا برتن. خود اپنے نبوت والے ہاتھوں سے چمچہ ڈال کر برتن میں دیا. جا اس صحابی کے گھر دیا, بعد میں تو کھا, پہلے اسے کھلا. جا بیوہ کو دیا, جا سامنے والیوں کو. یہ نبی کے یاروں کا سبق کس کو سنا رہا ہوں جو تعویذ لے گا بھی میرے سے کہ لگتا ہے میرے بھرا نے میرا رزق بند دیتا. میرے عزیزو اللہ اکبر, یتیم ہو گئے بھائی کے بچے. چاچا کمرے میں روٹی کھا رہا ہے اور چاچی کری چلو چلو چلو, جدو سر روٹی کھان کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آ جاتے ہو. آپ مر گئے مصیبت, نا 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 نا, فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. میرا بابو کوئی یتیم روتا ہوا ہے, اپنی یتیمی کو یاد کر لینا. کوئی غریب روتا ہے تو اپنے پیوند والے لباس کو یاد کر لینا. میرا محبوب اگر دیا تو رو رو کے اللہ کا شکر ادا کرنا. ابو
ابو سعید خدری کہتے ہیں جب ساری ہڈیاں ختم ہوگی جب بچے ہی کچھ نہیں تو رحمت والے نبی نے فرمایا تجھے بھوک زیادہ لگی ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا فرمایا ہم کھائیں کہ میں نے یوں جھانک کے دیکھا نہ بوٹی نہ سالن کچھ نظر ہی نہیں آیا. روٹی پکڑی آدھی میرے ہاتھ میں دے دی آدھی اپنے ہاتھ میں لے لی بسم اللہ پڑھ کے سالن لگایا. جب نبوت والے منہ میں سوکھی سی روٹی گئی تو کہنے لگے میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے نہیں اپنے تو لیے رکھ لیا ہوتا. آپ نے فرمایا وہ سعید ایک بات کہہ کے تیرا کلیجہ نہ ٹھنڈا کر دوں. کہ جی یا رسول اللہ. فرمایا میں کھاتا تو راضی ہو جاتا تو کھاتا میں راضی ہو جاتا. آج تیرے بیڑے سے تیرے دسترخوان سے غریب کھا گئے یتیم کھا گئے بیوائیں کھا گئی بھوکی کھا گئی. پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ قسم و صرف کی اس نے میرے سر پہ تاج نبوت سجایا تیری ہڈیاں سے غریب مسکین کھا گئے. آج تیرے دسترخوان سے خدا بھی راضی ہو گیا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا. یہ رمضان کا گزارا یہ کام کرنا ہے. افطاری کر لی فروٹ پہ مکھیاں بیٹھی فریج میں جگہ کوئی نہیں فلانے کے گھر دیا کیوں دیا اللہ بھوکا چلا. جو پورے افطاری کے دسترخوان کے اوپر سب سے پسندیدہ ڈش تجھے لگ رہی تھی وہ اٹھاتا کہتا اللہ غریب نے کھایا میں نے کھایا. جو ایک سال کے اندر غریب کے گھر نہیں پکا آج اس کے دسترخوان پہ جاتا بچوں کی بادشاہ کھلتی اللہ تیرے میرے لیے افطاری کے وقت جنت کے دروازے کھول دیتا. میرے عزیزوں روزہ بڑا مہنگا لیمو بڑا مہنگا. یہ مولانا سب 2017 کی نا سب 2013 یا 14 کی بات سنا رہا ہے. اس وقت میں بھی قرآن پاک سنایا کرتا تھا. مغرب کی نماز کے بعد وہ لڑکا میرے سے دور کرنے آیا. میری عادت تھی گلا خشک شربت پیوں بار بار. میں نے ایک گلاس بھر کے اس بچے کو دیا. میں نے کہا بیٹا پی لے. وہ مجھے کہتا اچھا مولانا جی ایسے کہ مولانا جی. اس نے میز پہ رکھ دیا. میں نے کہا ٹھنڈا ہو جائے گا پی لے. اچھا جی. جب 3-4 مرتبہ کیا تو قرآن پاک بند کیا اور ہلکی سی کوک سی ماری میز کے اوپر رکھ کے چلا گیا. میں نے کہا او بات تو سن بات. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا اپنا جھوٹا دے دیا. مجھے کیا پتا اتنا نفیس آدمی ہے اپنا جھوٹا دے دیا. 3-4 دن نہیں آیا. پھر آیا دروازے پر افطاری کے بعد مولانا جی اندر آ جو. میں کہتا ہو کیا کرنے آیا ہے. مولانا میری بات تو سنے میری بات تو سنے. پیر میرے پکڑ لیے ہائے ذرا سن پیر میرے پکڑ لیے کہ مولانا جی یہ بات یہ نہیں تھی کہ میں پیوں گا نہیں. 4-5 دن سے امی ابو سے کہہ رہی تھی کہ تیرے نیانے روزہ رکھ دینے چل شربت کی بوتل نہیں تو ایک لیمبو لے آیا کر تاکہ چینی میں ڈال کے میٹھے کا ذائقہ بدل ہو جائے. مولی صاحب میرے ابو کی لیمبو لانے کی گنجائش نہیں. میری امی پرسوں کہہ رہی تھی افطاری میٹھا پی تو بڑا دل کرتا ہے. جڑا شربت کا گلاس تو سی دیتا اس شربت کے رنگ میں مجھے میری ماں کا چہرہ نظر آ گیا. میں کیسے شربت پیتا. اللہ کی قسم مولانا یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں گھر گھر کی کہانی ہے. جب ایک بالٹا بنے 2 گلاس پی لے 2 اٹھا کے کسی غریب کو دے دے. تو روزانہ پیتا ہے تو ذائقے کے مزے لے گا. خدا کی قسم آج اپنے منہ کا ذائقہ کسی اور کو دے اللہ تجھے جنت کے مزے عطا فرمائے گا. آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا تجھے جنت میں جانے کا راستہ نہ بتلا دوں جی یا رسول اللہ. 5 وقت کی نماز پڑھیو رمضان المبارک کے روزے رکھیو حج زکات یہ عمل کریو. فرمایا تجھے 60 کٹنا بتا دوں جی یا رسول اللہ. فرمایا صدقہ خیرات زکات اس انداز میں دینا تیری ہاتھ کی انگلیوں کو بھی پتہ نہ لگے کس کی جھولی میں جا رہا ہے. تجھے بھی نہ پتہ لگے کس کو دیا اور اسے بھی نہ پتہ لگے کون دیا. صرف اللہ کو پتہ لگے کس نے اجر دینا ہے. فرمایا میں تجھے اور راستہ نہ بتاؤں جنت کا. کہا یا رسول اللہ. فرمایا جب رات کو ساری مخلوق سو جایا کرے بیوی بچے سب سو جایا کرے پھر میرے صحابی مصلی بچھایا کر اور تھوڑی دیر اللہ کو کھڑے ہو کے جھک کے رو کے دکھا دیا کر. یہ رونا اللہ کو اتنا پسند ہے اگر اس نے پسند فرما لیا قیامت کے دن اللہ اکبر جنت کے 8 دروازوں سے تیرا استقبال کیا جائے گا. میرے پیاروں بس آخری بات رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. ابھی سے شیڈول طے کرو. 12 گھنٹے سونے والے 6 گھنٹے پہ آ جاؤ. اس سے میں زیادہ نہیں سوؤں گا. تراویح پڑھوں گا. تراویح پڑھنے کے بعد تھوڑا سا میں آرام چہل قدمی کروں گا. ہلکی سے 1 گھنٹے کی نیند. اگر 4 بجے سحری ختم ہو رہی ہے تو میں 2:30 بجے اٹھ جاؤں گا. وضو کروں گا. آدھا گھنٹہ نوافل پڑھوں گا. آدھا گھنٹہ پھر میں اللہ اللہ کروں گا. 15 منٹ میں قرآن کی تلاوت کروں گا اور 15 منٹ میں رو کے روٹھے رب کو راضی کروں گا. خدا پاک کی قسم اگر ایک آنسو بھی اللہ کی محبت میں اور اپنی آخرت کی فکر کے لیے نکل گیا چاند سے پہلے جنت کا چاند مل جائے گا. میرے پیارے جب سارا دن اگلا آ جائے روزانہ سلام و تسبیح کا اہتمام روزانہ لا الہ الا اللہ 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 پھر مراقبہ کرنا ہے. پھر اتنی دیر کرنا ہے
میرے 6 گھنٹے کمانا ہے، باقی میرے 6 گھنٹے سونا ہے، 12 گھنٹے بچ گئے، میں نے اپنی آنکھوں کو تلاوت کر کر کے تھکانا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر تسبیح کے دانے پھیر پھیر کے تھکانا ہے، میرے زبان کو خدا کے قرآن کی تلاوت ذکر سے تھکانا ہے، ان پیروں پہ اللہ کے آگے تراویح کے بعد کھڑے ہو کر مصلی پہ کھڑے ہو کر پیروں کو تھکانا ہے۔ حضرت پیر محمد شاہ مشکی پوری دعوت کو بھی فرما کے فرمایا لوگوں زمین کے اوپر اپنے آپ کو عبادات سے بے آرام کر لو، اللہ قبر میں آرام عطا فرمائے گا، اور خواہشات کی پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں، اللہ نے جنت کو بنا رکھا ہے، خواہشات جنت میں پوری ہوگی، یہاں بستر نہیں میرے عزیزوں، مصلی پر اپنے آپ کو تیار رکھو، اللہ قبر میں وہ سکون دیں گے جو بچے کو ماں کے گود میں عطا فرماتے، اور سارے مسئلوں کا حل، سارے رزق کا مسئلہ، اللہ کی قسم خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں تمہیں حل ہونے کا طریقہ بتلا کے دے کے جا رہا ہوں، عمل کا مسئلہ حل ہو جائے طریقہ بتلا رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں، باپ دادے کی لکھی کتاب میں سے نہیں، اٹھاؤ قرآن پاک، جو قرآن پڑھنے پر بچوں میں شیٹ میں تقسیم ہوئی، اسی قرآن میں 30واں پارہ، اس کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم بِالْجُوعِ وَآمَنَهُم بِالْخَوْفِ۔ آج میرے سے وعدہ کر تو میرے گھر کو 5 وقت آباد کر، میں تیری نسلوں اور تیرے دسترخوان کو آباد کروں گا، آجا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جس گھر کو تو نے باہر سے پیسے منگوا کر لاٹیاں ڈال کر سیمنٹ کی بوری اور سلسلیے کے اٹیا دے کر بنایا، سجا تو دیا، اب سجدوں سے اس کو سجا دے، تو سجدوں سے میرے گھر کو سجا، میری جگ سے تیرے دسترخوان کو سجاؤں گا، وَآمَنَهُم بِالْخَوْفِ، دشمن تو دور کی بات ہے، مچھر بھی کاٹ جائے تو مجھے خدا نہ کہنا، آج آپ کا میرا اللہ کے ساتھ جو اڑمن چل رہی ہے، ہم نے اللہ کے گھروں میں آنا جانا چھوڑ دیا، اللہ سے ملاقاتیں کرنا چھوڑ دی، یا ابن آدم جب اذان کا ترانہ سنے، اذان کا پیغام سنے، جب اذان کے ترانے، اذان کے الفاظ سنے، لبیک کہہ کے میرے گھر میں آ، میں جب تجھے بلاؤں انکار نہ کرنا، تو بل بلائے نہ بلائے نہ بلائے میں انکار نہیں کروں گا، میں تجھے یہاں بلاؤں گا، قلیل بھی صاف ہوگا، پانی کا انتظام بھی اچھا ہوگا، ٹوپی بھی میں تجھے اپنے گھر سے دوں گا، پنکھا بھی دوں گا، ہیٹر بھی دوں گا، اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں دوں گا، اے میرا بندہ اگر پھر تو سجدے کرے گا پھر میں تجھے جنت کا بے کی مغفرت کا پروانہ دوں گا، اے میرا بندہ جب میں بلاؤں انکار نہ کرنا، اے میرا بندہ میں پاک جگہ بلاؤں انکار نہ کرنا، تو جہاں مرضی مجھے بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا، اسپتال کہے گا میں کہوں گا لبیک یا عبدی، محراب کہے گا کہوں گا لبیک یا عبدی، دسترخوان پہ بلائے گا، تھانے کچہریوں میں بلائے گا، چھری کے نیچے بلائے گا، آگ میں کودتا بلائے گا، مچھلی کے پیٹ میں بلائے گا، جہاں میرے بندے بلائے گا، اشارے کرنا زبان سے گونگا ہے، اشاروں میں بلائے گا آؤں گا، آنکھوں سے اندھے ہاتھوں کی انگلی سے بلائے گا آؤں گا، اگر ہاتھ کوئی نے تو یوں کر کے دکھائے گا پھر آؤں گا، اگر گردن کے اندر درد ہے یوں کر کے دکھائے گا پھر آؤں گا، اللہ کہاں سے آئے گا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے میرا بندہ یوں نظر اٹھائے گا، آنکھ میری پہلے اٹھے گی، اللہ کی ذات تجھے وہی نظر آ جائے گی، عبدالحق جاتا ہوا آسان پیکی دے کے چلا جا، میرے بندوں کو آج مجھ سے صلح کر لو، میرے بندوں کو آج توبہ کر کے 2 لفظ منہ سے نکال کے دکھا دو، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات کا پروانہ میں تمہیں دوں گا، اللہ کیا کرے گا، ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے جاؤ جلدی کر معافی دے دے، اے میرا بندہ اتنی جلدی ماں نہیں سنتی، اتنی جلدی بیوی قریب نہیں آتی جتنی اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی، پھر اللہ کیا کروں، میرے آج میرے بندوں سے بھائی خالد صاحب، سلیم صاحب، مولی عبدالکریم صاحب کی دعوت پر آج میرے بندوں سے توبہ کے کلمات کہلوا جا، میں اپنے بندوں سے راضی ہو جاؤں گا اور میرے سے بھی راضی ہو جاؤں گا، کیا خیال ہے، عزت کا مسئلہ، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ، اولاد کے نہ ہونے کا مسئلہ، بچوں کے کل ذہن کا، کاروبار ٹھپ ہو جانے کے سارے مسئلے اگر اللہ 2 بول میں حل فرما دے تو کیا خیال ہے، اللہ کا پیکیج قبول کرنا چاہیے کہ نہیں، بولو کر لینا چاہیے، اللہ والوں کی موجودگی میں سارے میرے ساتھ مل کے 3 مرتبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ کی عزت کی قسم شک نہ کرنا، اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، کوئی تو ہوگا یہ ہوں گے یا ذکیر صاحب ہوں گے، کوئی تو ہوگا جس کی زبان ہلی اور اس نے کہا اللہ معاف کر دے، اللہ کو یہ بول اتنا پسند آیا، معاف بھی فرما دیا اور گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیا ہے، بس اب 5 وقت کی نماز کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ اپنے ساتھ برقرار رکھنا، رمضان کے روزے سارے نیت کرو رکھنے
کی بات ہے، نیت کرو انشاءاللہ رمضان کے روزے سارے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہر فرد تراویح میں پورا قرآن سنے گا۔ نکلو اس مسئلے سے 8 کے 12 کے 14 بس ہے تراویح۔ شکر ہے خدا کا وہ 8 بھی پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اگر وہ اپنی آئی پر آ گیا تو سجدے کی توفیق بھی چھین لے گا۔ بچو بھائی چپ کر کے خاموشی سے اپنا وقت گزارو، اپنے رستے سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، حقدار حق ادا کریں گے۔ اپنی عید ٹڑو بڑو میں، اپنی عید کی خوشیوں میں، اپنی افطاری سحریوں میں، اپنی زکوٰۃ خیرات میں، اپنی ہمدردیوں میں اللہ کی مخلوق کو یاد کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت سے بنانے کی، وضاقتہ میں ڈھلنے کی، داڑھی سجانے کی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی، عورتیں چھوڑ کے تنگ لباس پہننا، نقاب چہرے پر ڈالیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائیں۔ پھر دیکھیں اللہ کردار بھی بدلیں گے، ہماری زندگی بدلیں گے۔ اللہ کے رستے کی دھول نصیب ہو، ختم نبوت کی چوکی داری، صحابہ کی چوکی داری، اللہ کے دین کی پاسبانی اور ملک پاکستان کی رکھوالی اللہ میں نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔